جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ابھی ہماری جو ہے سورہ بقرہ چل رہی ہے اور اس کے 61 to 70 آج کی آیات ہیں، اور ہماری یہ جو قرآن سیریز ہے اس کا بیسک مقصد آج کے دور میں ہم قرآن پاک کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے ہر کام میں، اپنے کاموں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کی نظر میں کہ وہ ہم کیسے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کا تعلق، اور کون سی ایسی جو چیزیں ہیں جو کہ دجال سے جا کے ملتی ہیں۔ دجال کیونکہ جو ہے وہ تباہی لے کے آئے گا، اور جو بھی ایسے ہر کام کو جو ہے غلط کر کے جو ہے اس کو صحیح بیان کرے گا، اور ہر جھوٹ کو سچ ثابت کرے گا اور ہر سچ کو جھوٹ ثابت کرے گا۔ تو آج کے دور میں جو ہے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ اچھی اور کون سی بری، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسی کون سی جو ہے ٹیکنالوجی اس کو جو ہے ہمیں ایوائڈ کرنا ہے، اور کس رو میں ایوائڈ کرنا ہے، اور کس ٹیکنالوجی کو ہم کیسے پازیٹیولی استعمال کر کے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کے بھلائی کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں۔ اور ٹیکنالوجی جو ہے ٹیکنالوجی این جی اور اے آئی انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہر چیز جو ہے اس کو ہم یوز کریں اور اس کا جو ہے کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے کیسے بتایا گیا ہے، کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے تو بہت نارمل سی چیزیں، بٹ ہر ایک جو آیت ہے وہ ہمیں ٹیکنالوجی اینڈ اے آئی اور اس کے بعد دجال کے حوالے سے جو ہے ہمیں پیغام دیتی ہے، اور اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور اسے اپنی زندگیوں کو جو ہے بہتر بنانے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے ہماری یہ 61 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ تم ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے،
جیسے ساگ، ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یاد ہے، کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا تو جو تم نے مانگا ہے، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے ہیں جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں نازل کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔
کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہم بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کی درمیان ہو۔ تو وہ کرو جس کا اللہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا آپ نے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہو اور وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ تو یہ ہماری تھی 70 آیات۔ ابھی ہم چلتے ہیں بیسک جو ہمارا نالج ہے اس کی طرف۔ تو یہاں میں نے جو ہے ایک ٹیبل جو ہے وہ میں بناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو 61 ہے منصلوہ کے بعد عام کھانوں کی خواہش مطلب ناشکری، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس پہ جو ہے وہ شکر نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ہے وہ اس سے زیادہ کی جو ہے وہ چاہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کی کوشش میں جو ہے بہت کچھ کرتا رہتا ہے، اور اس کو یہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ جو ہے کہیں اس سے جو ہے وہ ناشکری تو نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک محنت کر کے جو ہے آگے بڑھنا اور اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے جو ہے مینیج کرنا اور اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دینا وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو محنت کر کے جو لوگ آگے جاتے ہیں اور کچھ حاصل کرتے ہیں تو وہ اس سے منع نہیں کیا گیا، مگر جو لوگ جتنا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہر وقت وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں
ٹھیک ہے، تو یہ آج کے زمانے کے میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے، کیونکہ جو ان لوگوں کے پاس اب دیکھیں کہ من و سلوہ کہاں سے آ رہا تھا، اوپر سے کھانا بنایا آ رہا تھا۔ اب ان لوگوں کو کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ زمین سے اگی ہوئی چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم جو ہے وہ خود بنائیں۔ اب آج کل کے زمانے میں جو ہے کتنا کچھ کر کے جو لوگ ہیں وہ اتنے ایک ٹیسٹی کھانے جو ہیں وہ ریڈی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو ہے ایک ریڈی شدہ جو کھانا ہوتا تھا وہ انہیں مل جاتا تھا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے قدر نہیں کی اور انہوں نے ناشکری کی۔ تو ناشکری جو اور ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، اور ہر وقت اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کو نظریہ اور اپنے آپ کو ملامتیں شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ناشکری میں آتی ہیں۔ تو ناشکری انسان کو ذلت میں لے جاتی ہے۔ مثلاً آج کے زمانے میں جو ہے بہت سارے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ غلط کاریوں کی طرف جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ یا منافقت یہ سب جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے انہیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ذلت کے راستے پہ لے کے جاتی ہیں۔ جیسے کہ لوگ جو ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے ساتھ جو ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں سے جو ہے وہ لیتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اپنا ایک فرض ہوتا ہے اس کام کے لیے بھی جو ہے وہ پیسے لے کے جو ہے وہ اس کام کو کرتے ہیں، کتنے بھی بڑے عہدے پہ ہوں، اس کے باوجود جو ہے وہ کبھی یہاں سے پیسے لے رہے ہیں، کبھی اس سے پیسے لے رہے ہیں، کبھی اس سے لے رہے ہیں، اور پیسے لے کے کام کرتے ہیں۔ جو لوگ انہیں پیسے نہیں دیتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ ویسے ہی لٹکائے رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے چیزیں ہیں یہ ناشکری میں آتی ہیں، اور ناشکری میں جو ہے وہ ایسے سارے کام کر کے جو ہے وہ ذلت کے سوا اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے کہ آج کل جب کسی کا پتہ چل جاتا ہے، سوشل میڈیا ہے تو عام ہو جاتا ہے کہ جی فلاں جو ہے اس نے جو ہے وہ لی تھی، رشوت لیتا ہے یہ، تو وہ پھر جو ہے ہر طرف اس کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیشہ ایسے غلط جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ذلت کی طرف لے کے جاتی ہیں انسان کو۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کو جو ہے ذلت کی طرف لے جاتی ہیں، اس لیے انسان کو جو ہے ایک صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے۔ غلط کاریوں میں جو ہے انسان کسی نہ کسی دن جو ہے وہ پکڑا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی میں سہولت کے باوجود ناشکریوں فضول تقاضے۔ اب ہو کیا رہا ہے، ٹیکنالوجی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود جو ہے اگر انسان جو ہے وہ نہ سیکھے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نہ اسٹڈی کرے، نہ اس سے جو ہے وہ جو ہے ایک خاطر خواہ ایک اچھا پازیٹیو جو فائدے لے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ سب بھی جو ہے وہ ناشکری میں آتا ہے، اس کو جو ہے فضول کاموں میں جو ہے ویسٹ کرتا رہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ناشکری میں آتی ہیں۔ اب جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو بہت سارا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر دوسری طرف اگر جائیں تو بہت سارے آن لائن ہی یوٹیوب پہ ہی جو ہے فری میں کورسز پڑے ہوتے ہیں، تو اگر وہ جو ہے اس کو لینا شروع کریں تو وہ ان کے لیے جو ہے ٹیکنالوجی ایک بیسٹ جو ہے وہ ان کا ذریعہ بن جائے، جس سے وہ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دجال کھانے پینے کے ذریعے آزمائے گا، صبر و قناعت ضروری ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ کیا کرے گا، وہ لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ جی میں آپ کو جو ہے نا بہت سارے جو ہے وہ کھانے کھلاؤں گا، یہ کروں گا، اور ہوگا یہ کہ وہ جو ہے وہ اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک دسترخوان لگائے گا اور وہاں پر لوگوں کو بلائے گا، وہ کہے گا کہ آ کے یہ آپ کو جو ہے وہ میں ڈیلی آپ کو کھلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ جو ہے سب کو جو ہے کھانا کھلانے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جو کوئی اور جو ہے کسی کو اس طرح سے پیٹ بھر کے کھلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔
تو ابھی یہ جو ہے دجال جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھانے کے لیے اور اپنی جو ہے طاقت سے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرانے کے لیے یہ سارے حربے اپنائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ جو ناشکری اور یہ جو چیزیں ہیں ان کی ہونے کے باوجود اگر جو ہے انسان کو لگتا ہے کہ وہ جو اس کے پاس ہے، اگر جیسے کہ وہ کسی اور کو دیکھتا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس بھی ہو، حالانکہ جو ہے اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے اس کو مل سکے۔ اس کی جو ایک فائنینشیل اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ جتنا وہ اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت ہوتا ہے، مگر وہ جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید وہی صحیح ہے جو کہ جس کے پاس اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے، جو اتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر انسان کو جو ہے محنت کر کے جو ہے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے اگر ناشکری جو کرتے ہیں وہ لوگ پھر جو ہے اسی طرح سے غلط کاریوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کا جو ایک آخری نتیجہ ہوتا ہے وہ ذلت ہی ہوتا ہے۔ ایمان پلس نیک عمل اور از ایکول نجات، مطلب ایمان جو ہے اس کے بعد نیک اعمال ہوں گے تو پھر نجات ملے گی، جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے انسان کے جنت میں جانے کے نجات نہیں ملے گی انسان کو۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے فرقہ واریت چھوڑ کر اصل ایمان پر قائم رہنا۔ ابھی آج کل جیسے چل رہا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ راشدین جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کسی چیز پہ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ لڑ رہا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جو ہے مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور نمازیں پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور نماز حالانکہ دین کا ستون ہے، تو نماز اگر نہیں پڑھی جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے دین کے کہیں رہے گا نہیں۔ اس لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے نماز پہ انسان کو توجہ دینی چاہیے، اور جو فرقہ واریت کی جو باتیں ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے ہر طرف ایک نہ پھیلایا جائے، ایک بہت سارا جو ہے اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، تو وہ نہ پھیلائی جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اے آئی پر انحصار نہیں، نجات عمل و ایمان سے ہے۔ اچھا، اب ہو کہہ رہا ہے کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں آج کے دور میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں جو ہے وہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سب ٹیکنالوجی کو یوز کرنے سے منع نہیں کیا ہوا، تو انسان کو جو ہے وہ فرقہ واریت اور ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کریں اور قرآن پہ جو ہے وہ توجہ دیں، قرآن پڑھیں، اور یہی جو ہے مکمل دین ہے، قرآن، نماز اور ساری احادیث جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جو مینشن کی گئی ہیں ان کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے کہ دجال قوموں کو بانٹے گا، اصل معیار ایمان ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ دجال کا بیسیکلی جو کام ہوگا وہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو جو ہے آپس میں لڑوانے سے ہی سٹارٹ کرے گا، اس سے کہے گا کہ وہ صحیح ہے، اس نے یہ بولا ہے، اور اس سے کہے گا کہ اس نے یہ بولا ہے، اور آپس میں جو ہے ان کو لڑانا شروع کر دے گا۔ اور یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے ایک عمل کرتی ہے، اسی طرح سے یہ جو ہے وہ حملہ کرتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے ایسے جھگڑوں میں جو ہے مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد طور پہاڑ کے سامنے سائے میں عہد لیا گیا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔
اب ہو کیا رہا ہے کہ آج کے دور میں جیسے کہ قرآن پاک ہے، اس وقت ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کتاب تھی جو کہ ان لوگوں کے لیے جو بھیجی گئی تھی۔ اب آج کے دور میں جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے قرآن پاک ہے۔ اب قرآن پاک جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے جو اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کا جو ایک اسلام کا جو ایک بیسیکلی جو ہے مکمل اگر دیکھا جائے اس میں کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، دوسروں کو جو ہے تکلیف نہ دیں، دوسروں کو آپ کی نظروں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، آپ کے کسی کام سے جو ہے وہ تکلیف نہ ہو اور کسی کا نقصان نہ کریں، کسی کے لیے جو ہے غلط برا نہ سوچیں۔ برا سوچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں جو ہے غلط کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے برا ہو جائے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں لوگوں سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ اگلے کے پاس بھی نہ رہے۔ حالانکہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان محنت کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اگر محنت کرتا ہے تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو اتنی طاقت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے یہ ایسی جو چیزیں ہیں ایک دوسرے سے لڑائیاں اور ایسی جو چیزیں ہیں ان سے جو ہے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اے آئی ڈیجیٹل لائبریریز علم دے سکتی ہیں، مگر اصل کتاب قرآن ہے، مطلب قرآن ہی جو ہے جس کے ذریعے سے جو ہے ہم اس دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن یہ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کو جو ہے کیسے بہتر طریقے سے گزارنا چاہیے۔ تو کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے بیسیکلی یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے بارے میں جو ہے غلط باتیں نہیں کرنی ہے، کسی کے جو ہے وہ کسی راز پہ جو ہے پردہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے راز پہ جو ہے وہ پردہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راز پہ پردہ رکھے گا، اور کسی کے بارے میں جو ہے غلط انفارمیشن نہ دیں، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو جو ہے کسی سے جو ہے وہ دشمنی نکالنے کے لیے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے غلط بیانیاں نہ کریں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بس یہی چیزیں ہیں، بس ایمان کا حصہ، اور اس کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہیں۔ باقی یہ جو صرف انسان جو ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان جھوٹ اور ایسی جو چیزیں ہیں ان سے بچے، لوگوں کو جو ہے نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بس ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ عمل کریں، نماز پڑھیں، اور یہی ساری چیزیں کر کے ہی جو ہے آپ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ کرنے کی جو ہے نہیں کہا گیا، آپ کو جو ہے پہاڑ وغیرہ توڑنے کو نہیں کہا گیا، سمپل ایک بہت ہی نارمل لائف جو ہے اس میں رہنے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب جو ایک جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے جو ہے غلط سوچتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مصیبتیں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کا جو راز ہے وہ کہیں جو ہے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور آج کے دور میں جو ہے اور بھی زیادہ لوگ وہ اس کی وجہ سے جو ہے ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، کیونکہ آج کا یہ دور ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج کے دور میں صرف ایک دفعہ ایک ویڈیو بن گئی اور وہ پوری دنیا میں جو ہے نشر ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا جو راز ہے وہ پوری دنیا میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے وقتوں کی جو ہے بات اور تھی، اس وقت جو ہے لوگ کچھ کرتے تھے ان کو اتنا زیادہ خوف نہیں ہوتا تھا، تو آج کے دور میں جو ہے اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کو کہ وہ کرے کیا، اس لیے جو ہے وہ ہر روز ایک نیا بلنڈر کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کے جو یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہر روز کا ایک نیا بلنڈر کرتے ہیں،
اور پھر اس بلنڈر کو جو ہے چھپانے کے لیے پھر سے نیا بلنڈر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ایک جو جھوٹ ہے اس کے بعد جو ہے لوگ 1.25 جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ سچ میں ہی جو ہے آپ کی بھلائی ہے، اور سچ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی زندگی گزاریں تاکہ آپ خود بھی سکون میں رہیں اور دوسروں کو بھی سکون میں رہنے دیں۔ تو دجال جو ہوگا وہ اس کا جو بیسیکلی جو مقصد ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ لوگوں کو دجال کے بدلتے نظریات سے بچنے کے لیے قرآن مضبوطی سے پکڑو۔ مطلب جو دجال ہوگا وہ کیا کرے گا، لوگوں کو جو ہے جھوٹ پہ جو ہے آمادہ کرے گا اور سچ سے دور لے جائے گا، اور آج کل کے دور میں جیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے لوگوں کو غلط کاریوں میں لے کے جائے گا، لوگوں کو سے بولے گا کہ یہ جتنا کچھ جو ہے وہ غلط کہا گیا ہے وہ اس سب کو جو ہے وہ صحیح ثابت کر کے جو ہے وہ دکھائے گا۔ وہ کہے گا کہ چلے جی یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، ایسے بھی صحیح ہے، ویسے بھی صحیح ہے۔ ہر تباہ کاریوں کو جو ہے نا وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے دجال سے وہی بچ سکتا ہے، اسی کے کو جو ہے نجات مل سکتی ہے دجال سے، جو کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوگا، وہ جھوٹ فریب جو ہے اس سے دور ہوگا، قرآن اور نماز کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہوگی، تو وہی لوگ جو ہیں وہ دجال سے بچ پائیں گے۔ ورنہ جو ہے کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ نہیں بچ پائیں گے، جو کہ آلریڈی یہ سمجھتے ہوں کہ بس ہم اگر چھوٹے چھوٹے سے جھوٹ بول بھی رہے ہیں اپنے لیے، تو اپنے فائدے کے لیے، تو وہ جو ہے اس میں ہماری لیے جو ہے نا کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کیا ہیں، یہ سب کچھ کس نے آگے کرنا ہے، یہ دجال کے کام ہے۔ دجال نے آ کے ہر طرف جو ہے اس کی ساتھ جو ہے تباہیاں مچانی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے قتل و غارت بھی بہت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں دجال کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں۔ اب آگے آ جاتا ہے وعدے کی روگردانی کرنا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی زبان دی ہے کہ کسی کو کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ آپ کام کریں گے، اور جیسے آج کل جو ہے وہ کسی کام کے لیے جو ہے اگر کوئی کسی کا کام کرتا ہے کوئی، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ جو ہے اس دن جو ہے میں آپ کا یہ کام کمپلیٹ کر کے دے دوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں یہی ایک دن جو ہے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں، اور اسی لیے جو ہے ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے جو ہے گریز کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ تو وعدے پورے کرنا جو ہے ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایک جو انسان کی زبان ہے، اگر آپ کے اوپر جو ہے وہ اگر کوئی زبان کو جو ہے اپنے کو پورا نہیں کرتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی یقین نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے ایسا نام بنایا جائے جو کہ بعد میں جا کے آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کرے۔ لوگ جو پھر ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ جو ہیں اس طرح سے کی حرکتیں کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان کی کسی بھی بات پہ کبھی بھی یقین نہیں کرتے اور پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وعدے پورے نہ کرنا نقصان دہ ہے، مطلب جیسے ابھی میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد ہے ٹیکنالوجی ایگریمنٹس و ڈیٹا میں دیانت ضروری ہے۔ اب ہو کے رہا ہے کہ عام طور پہ آن لائن جیسے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر لوگوں کا جو ہے ڈیٹا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لوگ جو ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے سیل کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بہت بڑا ایک بلنڈر ہوگا، غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکنالوجی میں بھی جو ہے یہ لوگوں کے لیے پرائیویسی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو ہے ان کا ڈیٹا ادھر ادھر جو ہے نہ جائے، لوگوں تک نہ جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آن لائن بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو جیسے کہ کسی نے اگر کام کیا ہے آن لائن، تو آج کل جیسے چل رہا ہے کہ لوگ باہر سے جو ہیں وہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہم آپ سے کام کروانا چاہتے ہیں،
ایک بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اگلے اس کو بلاک کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اس کے ٹائم کی جو ہے وہ منی دیتے ہیں، اس کی فی جو ہے وہ دیتے نہیں ہیں، اور ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اس کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک کہا جاتا ہے کہ اگر ای کامرس جو بزنس ہوتا ہے اس میں جو ایک سیلر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے جو بائر، دونوں کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے وعدے پہ قائم رہیں، مطلب جو سیلر ہے وہ اس نے جو بتایا ہے وہی چیز جو ہے وہ سینڈ کرے، اور جو بائر ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق اس دن وہ چیز لے، اور اگر کاسٹ آن ڈلیوری ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر جو ہے اس وہ بھی چیز لے اور اس کو جو ہے وہ اس کے جو منی ہے وہ اس کو دے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں یہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں یہی ایمان کو بناتی ہیں، ایمان کا جو ہے ایک بلڈنگ قائم کرتی ہیں۔ دجال کا ساتھ دینا وقتی فائدہ مگر آخر کا نقصان ہے، جیسے کہ آج کل جو ہے وہ لوگ کچھ بہت ساری جو غلط کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ سیل ہونے شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی جو ہے ڈیٹا سیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے وہ آئی ڈی کارڈ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی سیل ہو جاتے ہیں۔ تو دجال جو ہوگا یہ جو ہے یہ کیا ہے، وقتی فائدہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک کچھ وقت کے لیے جو ہے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے دجال ہے اس کا بھی یہی کام ہوگا کہ وہ وقتی فائدہ دے گا، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو چھوڑ دے گا ان کے حال پہ، ٹھیک ہے۔ اس کا بیسک مقصد ہی یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو جو ہے ایمان سے دور کریں۔ اس کے بعد یہاں پر سبت مطلب ہفتے کے دن ایک کی نافرمانی بندر بنا دیے گئے۔ اب آج کے دور میں جو ہے کتنا کچھ جو ہے لوگ کر رہے ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ، منافقت، ہر شے میں جو ہے لوگ ملوث ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر لوگوں کے ساتھ جو ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا آج کے دور میں، اگر جیسے اس طرح سے ہونے لگتا تو آج کے لوگ جو ہیں سارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندر بنا دیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں بھی جو ہے وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں جو کہ اس دور میں تھیں، لیکن یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو ہے رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے لوگوں کے جو ایک راز ہیں وہ راز میں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اگر جس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ اٹھایا اس دن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔ اللہ کے حکم توڑنے پر ذلت، مطلب جیسے کہ آج کل جو ہے لوگ قرآن اور نماز سے دور ہو چکے ہیں، تو جو قرآن جو ہے قرآن ہی جو ہے ایک اصل دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن میں جو بھی باتیں بولی گئی ہیں اگر لوگ جو ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں جو ہے غلط وہ باتیں کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے بارے میں غلط انفارمیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا ہے، یہ قرآن سے دوری کے جو ہے ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ایک ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کو جو ہے بلڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ سارے کام جو اگر کوئی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان کو ذلت ہی ملتی ہے۔ جیسے کہ لوگ جو ہیں اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں آج کے دور میں، جیسے کہ 9 مئی کے حوالے سے لوگوں کی زندگیاں جو تباہ کی جا رہی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ بلنڈر کرنے والوں کو جو ہے کوئی بھی جو ہے ان کو رسپیکٹ نہیں دیتا، جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو لوگ ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ جو ہے بہت کچھ کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بھی جو ہے ان کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو نہ توڑے، تاکہ اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
تو ٹیکنالوجی میں حد سے تجاوز تباہی لاتا ہے. جیسے آج کے دور میں جو ہے ٹیکنالوجی ہے اور اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ہر طرف جو ہے ایک مسلمان جو لوگ ہیں وہ بھی ہر طرف سوشل میڈیا پہ ڈانسنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرف ایک بے شرمی بے حیائی گندگی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے لوگ دوسروں کے خلاف جو ہے بولتے ہیں، لوگوں کو جو ہے غلط ثابت کرنے کے لیے انتہائی کوئی گھٹیا قسم کے جو ہے ان پہ الزام لگاتے ہیں جو کہ ان میں ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ اس کو حد سے تجاوز کرنے کے مترادف ہیں. تو ایسی چیزیں کے لیے جو ہے جو لوگ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے غلط ہے. اگر کوئی جو ہے لوگوں کو اچھا کام سکھانے کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے بھلائی کے کام کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک اچھے پیغام دینے کے لیے جو ہے اگر کوئی لوگ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اور اسلامک روح کے مطابق جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، اچھی ہے ٹیکنالوجی ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے لوگ ان سب کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو تباہی کے لیے جو ہے لوگوں کی تباہی کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ غلط بات ہے. ان کے لیے جو ہے ٹیکنالوجی غلط ہوگی. تو اسلام میں جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو کچھ بھی آج کے زمانے میں بن رہا ہے اور بنانے سے بھی جو ہے انکار نہیں کیا گیا، منع نہیں کیا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ سائنسی ترقیوں کی طرف نہ آئیں، لوگ اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے نہ بنائے. یہ نہیں کہا گیا، کہا یہ گیا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں، لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں کے جو ہے خلاف کوئی ایسی چیز نہ کریں جو کہ لوگوں کی تباہیاں کا باعث بنے. تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو وجہ سے جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے. باقی اگر کوئی جو ہے کسی کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ ٹیکنالوجی وہی ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جو ہے کیا کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو لے کے. ٹیکنالوجی میں جو ہے یہ یوٹیوب بھی آ جاتا ہے، آپ کے پاس ایک گیجٹ ہے، موبائل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، اور خاص کر جو ہے لڑکیاں اگر آن لائن جو ہے کرنا چاہتی ہیں، یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بنانا چاہتی ہیں تو وہ اگر باپردہ رہ کے بناتی ہیں تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آج کل جو ہے بہت سارے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ وہاں پر جو ہے باپردہ طریقے سے لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں. عورتیں جو ہیں لڑکیاں اتنا اچھے طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو کور کر کے باپردہ رہ کے جو ہے وہ اس کو کام وہاں پر کر رہی ہیں اور دکھا رہی ہیں. تو وہ ان کے لیے جو ہے ٹیکنالوجی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو غلط ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور بے پردگی میں رہتی ہیں جو لڑکیاں اور عورتیں، تو ان کے لیے غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دجال کی نافرمانی کرنے والے ذلیل ہوں گے. ٹھیک ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ جو آج کے دور میں جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کی ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر ایسے حربے کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے جو دجال ہے، دجال میں بھی جو ہے وہ اگر کوئی اس کو مانتا ہے یا پھر اس کے جو ہے کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کا وہاں پر جو ہے وہ ذلیل ہوگا. ٹھیک ہے، اب جو دجال ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس نے جو ہے لوگوں کو مارنا ہے، لوگوں کو جو ہے غلط کاریوں کی طرف لے کے جانا ہے. اگر اس وقت جو ہے دجال کی جو ہے لوگ بات نہیں مانیں گے تو اس کو مارے گا، اس کو جو ہے وہ اپنی ایک فضول گھٹیا چیزوں کے ذریعے سے جو ہے اس کو ٹارچر کرے گا. تو یہی ساری جو چیزیں آج کے دور میں بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے.
اس کے بعد واقعہ کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک میں دیے گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے کیا تھا کہ جو ان لوگوں نے کیا تھا اس کے بعد ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اب جو ہے وہ لوگوں کے لیے نصیحت کیا کہ لوگ جو ہیں نصیحت پکڑیں کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس سے جو ہے ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ سے سبق لینا مطلب جیسے کہ لوگ جو ہیں آج کل ہر طرف بہت کچھ ہوتا دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل ہوتے بھی دیکھتے ہیں کسی کام کی وجہ سے۔ اس کے باوجود جو ہے لوگ ان حرکتوں سے ان کاموں سے باز نہیں آتے۔ تو ایسے صورتحال میں جو ہے ایسے لوگ وہ پھر جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر جو لوگ جو ہیں وہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں، لوگوں سے سبق ہیں، لوگ جو کسی نے اگر مسٹیک کیا تو اس کو دیکھ کے اس سے عمل کرتے ہیں اس پہ، اور اگر جو ہے کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے وہ اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں اگر ٹیکنالوجی کی طرف آئیں تو ٹیکنالوجی میں ہے پرانی ٹیکنالوجی کی ناکامیوں سے سیکھنا۔ اب ہو کر ہے کہ ہم یہاں پر اب مکمل طور پہ ٹیکنالوجی کی طرف آ جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بن چکی ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جیسے کوئی ٹیکنالوجی میں مشینری ہوتی ہے کوئی، تو وہ جو ہے ایٹ دی ٹائم جو بنائی گئی ہے تو وہ اتنا اچھا جو ہے رزلٹ نہیں دیتی۔ اس کے بعد جو ہے بنانے والے اگر اس کو جو ہے چھوڑ دیں کہ جی یہ ہم نہیں بنا سکتے، تو وہ جو ہے وہ ان کے لیے غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے جو جس چیز کے لیے جس کام کے لیے وہ ٹیکنالوجی وہ مشین بنائی گئی ہے، تو اس کو جو ہے تھوڑی محنت کر کے جو ہے ویسا بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ بن جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے ٹیکنالوجی امپروو ہوتی ہے۔ تو جو پرانی ٹیکنالوجی ہے اس کی ناکامیوں سے جو ہے سیکھ کے اگر انسان جو ہے بہت کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات پھر سے وہی آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو ٹیکنالوجی اے آئی اور سائنس سے منع نہیں کیا گیا، انسان کو منع کیا گیا ہے اس کو غلط استعمال کرنے سے، اس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچانے سے، یہ چیزیں غلط قرار دی گئی ہیں۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسان کے لیے غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آج کے دور میں اگر لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی ٹی وی غلط ہے، تو ٹی وی غلط نہیں ہے، وہ جو ٹی وی کو جو چلانے والے ہیں جو لوگ ٹی وی کو یوز کرتے ہیں وہ ان کے لیے غلط ہے۔ اب بہت سارے جو ہیں اسلامک چینلز بھی ہوتے ہیں، تو جو لوگ جو ہیں بیٹھ کے صرف اسلامک چینلز دیکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے تو غلط نہیں ہو سکتا نا، ان کے لیے وہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی جو ہے وہی ٹی وی ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے جو ہے کوئی ہر وقت ایک گھٹیا قسم کے جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس کے لیے ایک جہنم کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ دونوں پازیٹیو اور نیگیٹیو جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہہ دینا ہے کہ ٹیکنالوجی غلط ہے، ٹیکنالوجی نہیں غلط ہے، ٹیکنالوجی کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی۔ اگر اس میں جان ہوتی اور اس کو یہ پتہ ہوتا کہ آپ کو جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ ایک پازیٹیو کام کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ جب آپ اس کو جو ہے نیگیٹیو طریقے سے اس کو یوز کرتے، وہ آپ کو ہر روز تھپڑ مارتی کہ جی آپ جو ہے اس کو اس طرح سے کیوں استعمال کر رہے ہیں، مجھے اس طرح سے کرتے، اور جو ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں جان نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ٹیکنالوجی یا مشین ہے اس میں جان نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کو تھپڑ نہیں مار سکتی۔ اس لیے جو بھی تھپڑ آپ نے مارنے ہیں وہ آپ نے خود اپنے آپ کو مارنے ہیں، تاکہ آپ جو ہے خود کو بہتر کر سکیں، اس ٹیکنالوجی کو جو ہے پازیٹیو طریقے سے اس کا یوز کر سکیں۔
دجال کے فتنوں کو پرانی امتوں کے انجام سے پہچاننا کہ جیسے کہ آج کے دور میں جو ہے جیسے ہو رہا ہے، جو اتنا لوگ جو ہے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے حالانکہ ان کے پاس جو ہے ایک قرآن پاک آ چکا ہے، اور قرآن پاک میں جو ہے لوگوں کے بہت سارے جو ہے قصے دیے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ کسی کو جو ہے بندر بنا دیا گیا، کسی کے اوپر جو ہے کون سے عذاب جو ہے وہ نازل کیے گئے، اس کے باوجود جو ہے لوگوں کو جو ہے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کس کا کام ہوگا؟ یہ دجال کا کام ہوگا۔ دجال جو ہے اپنے فتنے کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو تباہ کرے گا، لوگوں کو غلط کاریوں میں لے کے جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دجال سے جا کے ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دجال نے جو ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق بن کے نہیں آنا ہے، دجال نے یہی سارے جو کام ہیں یہی کرنے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہے، غلط کاریوں کو جو ہے وہ صحیح ثابت کرنا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں سمجھنا، تاکہ جو ہے دجال کے ٹائم میں جو ہے لوگ بچ سکیں۔ اس کے بعد گائے ذبح کرنے کا حکم قوم کا مذاق، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ان کو جو ہے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور قوم نے جو ہے مذاق اڑایا کہ بار بار جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ نبی جو ہیں وہ جو ہے وہ گیو اپ کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ جو ہے گائے کیسی ہونی چاہیے، بڑی ہونی، چھوٹی ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ درمیانی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی وہ کیسی نظر آنی چاہیے۔ پھر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے بہت سارے سوالات کیے تاکہ جو ہے وہ انہیں کنفیوز کر سکیں، ان کا مقصد بیسیکلی یہی تھا۔ تو آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ ایک پازیٹیو بات کرتا ہے کہیں، تو لوگ جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو سکتا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہوگا اور وہ کیوں ہوگا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، تو اس سے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ اگر جو ہے کوئی اگر آپ کے ساتھ جو ہے پازیٹیو بات کرتا ہے، ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحیح ہے اور ایک صحیح جگہ سے لی گئی ہے، قرآن پاک سے اگر کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس کو جو ہے اس پہ عمل کریں، نہ کہ جو ہے اس کے اوپر بار بار سوالات کریں کہ جی یہ کیوں نہیں ہو سکتا اور وہ کیوں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب جیسے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو ایک بہت زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ ایک جھوٹ اور سچ کا مسئلہ ہے کہ جھوٹ جو ہے جھوٹ لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے اور سچ کی طرف آنا نہیں چاہتے، اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ انسان ہر طرف جو ہے بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف بے پردگی کا راج چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں کہ یہ ایک سوال پیدا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہم اندر سے صاف ہیں تو پھر ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بلا وجہ کا ایک مذاق ہو رہا ہے، اور جو کہ جس کی وجہ سے جو ہے پرانی جو تھیں جو دوسری والی جو امتیں تھیں ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل کیے گئے۔ دین کے حکام کا مذاق تباہی لاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو بھی کام ایک دفعہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے، جو قرآن پاک نے بول دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، اگر جو ہے وہاں پر منع کیا گیا ہے تو وہ کام جو ہے آپ نے اس سے انکار کرنا ہے اور ہمیشہ انکاری رہنا ہے۔ اس کے بعد سائنسی تحقیقات میں بھی منافق نہ بناؤ۔ اب ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے سائنسی علوم میں جو ہے بہت زیادہ
دلچسپی ہوتی ہے، اور مگر یہ ہے کہ جیسے کہ ایک سائنسی علوم جو ہے وہ اگر کوئی سچ صحیح بات کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی بات ہے، تو لوگ جو ہے کسی ایک سائنسی علوم جو ہے اس پہ نہیں مانتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل جو ہے اگر کوئی میڈیسن آتی ہے یا پھر ایسا کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس پہ جو ہے لوگ جو ہے اس کی مکمل ریسرچ کیے بغیر جو ہے لوگ اس پہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی غلط ہیں، کیونکہ جو سائنسی جو ترقی ہے وہ بھی اس سے بھی جو ہے انکار نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے باقاعدہ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ غور کرو غور کرو غور کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے سائنسی علوم میں جو ہے آپ کو کام کرنا ہے، اور اس پہ جو ہے اچھے طریقے سے ریسرچ کر کے اس کو سمجھنا ضروری ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دجال دین کو مذاق بنائے گا، سنجیدگی سے مقابلہ کرو۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جیسے آج کل جیسے میں نے بتایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کو مذاق بنا رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ کس کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ ہے دجال کے کام۔ تو ظاہر سی بات ہے یہی ساری جو چیزیں ہیں وہی دجال نے آ کے کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں گائے کی صفات واضح کی گئیں، مطلب گائے کے حوالے سے جو انہوں نے جو باتیں کی تھیں تو وہ واضح کی گئیں تاکہ جو ہے لوگ جو ہے اس سے ہدایت پائیں، ٹھیک ہے۔ تو جو انہوں نے جو ہے سوالات کیے تھے وہ سب کے سب جو ہیں اس وقت انہیں بتائے گئے۔ اللہ کے حکم پر عمل میں تاخیر نقصان دہ ہے، مطلب ایک انسان جو ہے وہ ہر روز کہتا ہے کہ میں کل کو نماز پڑھوں گا، میں کل کو نماز پڑھوں گا، میں کل سے سٹارٹ کروں گا، میں کل سے نماز سٹارٹ کروں گا، اور انسان کو جو ہے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کتنی ہے، وہ ابھی جو ہے کل تک وہ زندہ بھی ہوگا یا وہ کل جو ہے اس کی قبر میں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ انسان کو جو ہے وہ تاخیر نہ کرے، اس سے جو ہے اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی میں ضرورت سے زیادہ سوال وقت ضائع کرتا ہے، مطلب ٹیکنالوجی میں جو ہے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جیسے کہ ایک مشینری ہے تو اس میں بات کی جاتی ہے کسی بھی جو ہوتی ہے ایک فیکٹری، اگر وہاں پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشینری ہے، اس کے جو ہے اس کے اس والے حصے کے جو ہے نا قریب نہیں آنا، اس اتنے جو ہے 2-3 فیٹ دور رہ کے جو ہے کام کرنا ہے، اور اگر کوئی جو ہے اس پہ جو ہے عمل نہیں کرتا اس دی گئی وہ اس بات پہ، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ابھی اسی طرح سے اگر اس کی ایک ایگزامپل لے لی جائے تو ایک ویڈیو جو ہے نظروں میں گزری تھی کہ ایک جو ہے فیکٹری، اس میں کھڑا ایک بندہ وہاں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، وہ اس طرح سے مشینری چل رہی ہے، وہ جو سرکل کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ چیزیں بن رہی ہیں اور وہ سرکل کر رہی ہیں، آگے جا رہی ہیں، اب وہ آگے جو ہے وہ گراریاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پیکنگ وغیرہ کا کوئی کام ہو رہا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ جو گراریوں والا جو سسٹم ہے اس کے بالکل ساتھ جا کے بار بار کھڑا ہوتا ہے، اور بار بار آ کے جو وہاں کا مینیجر ہے وہ بار بار اس کو کھینچ کے پیچھے کرتا ہے، وہ پھر سے وہ کرتا ہے، اور جب وہ جو ہے وہ تھوڑا سا مینیجر جو ہے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے بندہ واپس دوبارہ سے آ کے وہیں پہ آ کے کھڑا ہو کے کام کرتا ہے جہاں سے بار بار وہ جو ہے مینیجر اس کو منع کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ گراریوں کے ساتھ جو ہے گراریاں اتنی تیزی سے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ بندہ ان گراریوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب جو ہے جو دوسرا مینیجر ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے فوری طور پہ جو ہے اس کو علم ہو جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ بندہ نظر نہیں آتا، اس کو جو ہے فوری طور پہ مشین کو ریورس میں جو ہے وہ چلانا پڑتا ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے وہ بھی رکتا ہے، اور جو ان کا ٹائم ہے وہ بھی ویسٹ ہوتا ہے۔
تو اور جو ہے مگر وہ جو ہے اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بندہ جو ہے وہ وہاں سے بچ کے نکل گیا، ورنہ اگر جو ہے وہ اس کو پتہ نہ چلتا ہے، ایک مینیجر تھی ہے تو اس کو اگر پتہ نہ چلتا، وہ اگر حاضر دماغ نہ ہوتا تو اس کا نقصان کس کو ہونا تھا؟ اس کو خود کو، جس نے جو ہے اس کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے وہ ریورس کر کے جو ہے وہ نکال لیا گیا۔ اب جو ہے جب اس کو اب بعد میں جو ہے مینیجر کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اب اس نے جو ہے وہاں قریب نہیں کھڑا ہونا۔ اب وہ جو ہے جب اس کے بعد میں جو ہے ویڈیو دکھائی گئی تو اس میں جو ہے وہ بہت پیچھے کھڑا ہو کے جو ہے وہ اس طرح سے کام کر رہا ہے، تو اس کے نزدیک اس جتنا فاصلے پہ کہا گیا تھا کہ یہ اس فاصلے پہ کھڑے ہو کے کام کرنا ہے، تو وہ اس فاصلے پہ بھی نہیں جانے کو تیار ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس پہ بھی ضرورت سے زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ سوال کیا اور اس پہ جو ہے اس کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دجال کے فتنے میں سیدھی بات ماننا، فضول سوال نہ کرنا، مطلب جو ہے دجال جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ فضول سوال جو ہے وہ کرے گا اور جو ہے سیدھی بات ہے اس کو ماننے سے انکار کرے گا۔ تو یہی جو کام ہے یہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے نہیں کرنے چاہیے، یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ اور جو فضول سوال ہیں جیسے کہ اس نے کیا تھا مشینری سے متعلق، ٹیکنالوجی سے متعلق، آج کے دور کے حساب سے اگر لگائیں، ٹھیک ہے، ایک دین کی بات ہے اور ایک ٹیکنالوجی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس نے کہا کہ لو جی اس یہاں کھڑے ہونے سے کیا ہوگا، اور وہ جو ہے مشینری کے گراری کے اندر چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی زندگی رسک میں آ گئی، لیکن وہ اس کے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس نے بچنا تھا، وہ بچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پیلے رنگ کی خوشنما گائے، مطلب ان کو بتایا گیا کہ پیلے رنگ کی خوشنما گائے ہیں، اللہ کے احکام میں حکمت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے گئے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے عمل کرنا چاہیے اور انہی میں حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے آئی میں خوبصورتی فریب بھی ہو سکتی ہے، مطلب فریب کا مطلب کیا ہے کہ آج کے دور میں جیسے کہ لوگ بہت عجیب و غریب جو ہیں وہ اے آئی جو ایپس ہیں وہ یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت غلط قسم کی جو ہیں وہ ویڈیوز اور جو ان کی بن رہی ہوتی ہیں پکچرز، وہ ایک جو ڈریس کے بغیر جو ہے وہ اتنی زیادہ لوز ڈریسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بن رہی ہوتی ہیں، تو وہ فار ایگزامپل اگر کسی نے صرف اور صرف اپنے پاس ہی سیو کی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اے آئی جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ سیو بھی رکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے ایسی اے آئی جو ہوتی ہے اس کو یوز نہ کیا جائے تو وہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد دجال ظاہری حسنوں کے کرشموں سے بیک آئے گا، مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دجال جو ہے آپ کو لوگوں کو جو ہے بہت ساری جو چیزیں دے گا اور اس کو جو ہے لوگوں کو بتائے گا کہ جی میں ان کو جو ہے آپ کو بہت زیادہ ہر روز کے کوئی نئے بہت زیادہ سے زیادہ کھانے دوں گا، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ کے نہ بہکے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو قرآن پاک میں بولا گیا اس پہ عمل کرے تاکہ جو ہے دجال سے بچ سکے۔ مزید سوالات مشکل بڑھ گئی، اب ہو کے رہا ہے کہ جیسے کہ میں نے وہاں پر بات کی تھی کہ اگر کوئی جو ہے بلا وجہ کے سوالات کرتا ہے تو اس سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ضد اور بلا وجہ سوال دین کو مشکل بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے کہ آج کل کے دور میں لوگ نماز جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جو ہے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر نماز کو جو ہے اگر ہم نماز کے لیے جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نہیں پڑھتا ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اس طرح سے جو چیزیں کرتے ہیں
اور دین کے حوالے سے ایسی عجیب و غریب باتیں جیسے کہ آج کل چل رہا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ جو ساری چیزیں تو جو ضد ہوتی ہے، ضد میں جو ہے جیسے کہ عام طور پہ اگر نارمل لائف کی بھی اگر بات کی جائے تو اگر کوئی کام جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کر لیا جائے اور اس میں جو ہے ضد کو نہ آنے دیا جائے تو اس سے جو ہے وہ کام ایزی ہو جاتا ہے اور ٹائملی ہو جاتا ہے، وقت پر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ضد میں آ کے جو ہے اس کام کو جو ہے الٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام جو ہے وہ اس میں وہ لیٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اے سسٹم میں اوور کوشچننگ کمپلیکیشنز لاتا ہے، مطلب یہ جو اے آئی ہے اس میں بھی اگر جو ہے آپ لوگ بات کریں، اگر یہ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہے، ٹھیک ہے، دین کی باتیں جو ہیں یہ ادھر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر جو ہے اس کو جو ہے بار بار وہ سے گھما پھرا کے سوال کیے جائیں تو وہ بھی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، اور یہ واقعی ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک ایسی ایکسٹرا جو اوور کوشچننگ ہے اس سے۔ اس کے بعد دجال کے سامنے ایمان کے معاملے میں سیدھا رویہ اپناؤ، مطلب دجال جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ہر چیز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرے گا، تو یہی ساری جو چیزیں ہیں یہ دجال کی طرف دجال کا جو ہے وہ ایک شیوہ ہوں گی، تو یہی چیزیں جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بچنا چاہیے اور اسی سے جو ہے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا، تو یہ ویڈیو جو ہے یہاں تک کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔